السلام علیکم پیار ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ایپیسوڈ لمبی دی ہے میں نے۔ کل کی ایپیسوڈ پر آپ کا رسپانس اچھا نہیں تھا، نہ ہی کسی نے کمنٹ کیا اور لائکس بھی بہت کم تھے، تو بنا وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف، اور امید کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ پر آپ رسپانس اچھا دیں گے۔ دہشت جنون از قلم این رائٹس، قسط نمبر 61، پارٹ 1۔ اذہان غصے سے تپتا ہوا کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ ماورا کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے غصے میں دیکھ کر اس کی سانسیں سوکھی تھیں۔ اذہان، پیار سے پکارا گیا۔ اس نے ماورا کی بات کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا، وہ ہنوز غصے میں چکر لگا رہا تھا۔ اذہان پلیز میری بات سنیں، رات کو آپ کے کمرے میں آئی تھی، آپ وہاں موجود نہ تھے۔ ماورا نے اس کے کندھوں سے تھامتے رخ اپنی طرف کیا۔ سوری، بیوی سوری کر رہی ہو تو اسے معاف کر دینا چاہیے شوہر جی، ورنہ بیوی رونے لگ جائے گی۔ ماورا نے اسے ایموشنل بلیک میل کرنا چاہا۔ اذہان نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ تم بیویوں کو ایک کام ہی آتا ہے، صرف منہ بنانا یا پھر ایموشنل بلیک میل کرنا۔ مہربانی کر کے یہاں سے چلی جائیں بیوی صاحبہ۔ وہ رہا دروازہ۔ اذہان شاہ کا لہجہ سخت تھا۔ دروازے کی طرف اشارہ کرتے وہ دوبارہ سے رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ مرتی کیا نہ کرتی کے مترادف وہ منہ بناتے، وہ لبوں پر فکر لگا کر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ میری بات سمجھ نہیں آئی تمہیں؟ وہ رہا دروازہ، اپنے قدم شریف لے کر چلی جاؤ یہاں سے۔ اذہان نے ماورا کا بازو دبوچتے اپنے قریب کیا تھا۔ جب تک آپ اپنی خفگی ختم نہیں کریں گے میں نہیں جاؤں گی، ماورا ضدی انداز میں کہتے بیڈ پر پھیل کر بیٹھی تھی۔ یہ میرے شوہر کا بیڈ، میرے شوہر کا کمرہ ہے، آپ سے پوچھنے کی پابند نہیں ہوں۔ ماورا اس کی بات کاٹتے اپنے بال ایک ادا سے جھٹکتے، اس کے گھنے براؤن بال کندھوں پر پھیلے تھے۔ اذہان شاہ ایک پل کے لیے آنکھیں چپکانا بھول گیا۔ ماورا کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ اذہان، ناراضگی ختم؟ اذہان کی نگاہوں میں خود کے لیے پیار، احساس و جذبات امڑتے دیکھ ماورا کی دھڑکنیں پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھی۔ کس نے کہا کہ میں نے ناراضگی ختم کر دی؟ رخ ماورا کی مخالف سمت کر کے بیڈ پر بیٹھا تھا اذہان۔ ماورا نے زبردستی اس کا رخ اپنی طرف کر کے اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ ماورا کے بال اذہان کی گود میں پھیلے تھے، براؤن آنکھوں میں خمار تھا اپنے منقوہ کے لیے۔ اذہان شاہ کے دل کے کسی کونے سے آواز آئی کہ مان جاؤ، لیکن کہیں کہیں اس کا دل چاہ رہا تھا اس کی بیوی اسے اسی طرح مناتی رہے اور وہ اس کی خوبصورت ادائیں میں محو ہوتے دیکھتا رہے۔ بیوی، اتنی رومانٹک تم پہلے تھی یا مجھ سے نکاح کے بعد ہوئی ہو؟ اذہان اس کا ہاتھ اپنے سینے پر چلتے دیکھ اس کا ہاتھ پکڑ کے لبوں سے لگایا۔ میں نے کوئی رومانٹک حرکت نہیں کی، آپ کا ذہن اور نیت خراب ہے میرے حوالے سے۔ ماورا گھڑی سے نواز کر اپنا ہاتھ چھڑوا آنکھیں موند گئی۔ وہ مجھے معلوم ہو رہا ہے بیوی۔ اذہان نے اسے نرمی سے بیڈ پر لٹا کر اٹھ گیا۔ وہ خود پر کنٹرول نہیں کھونا چاہتا تھا۔ اذہان، پرسوں ہماری رخصتی ہے۔ ماورا کو اس کا یوں خود سے دور ہونا انتہائی برا لگا تھا، اسی لیے دوری قائم کیے ہوا ہوں۔ بیوی، یہ مت سمجھنا کہ میں نے ناراضگی ختم کر دی، میں ابھی بھی تم سے خفا ہوں۔ اذہان آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہا تھا، در حقیقت وہ اپنے پیچھے نظر آتا ماورا کا عکس دیکھ رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر اس میں محو تھا۔ اس کی گہری نظریں ماورا کو خود پر محسوس ہو رہی تھیں، جو اس کی دل کی دھڑکنوں کو بڑھا رہی تھی۔ اتنے ہی ناراض ہیں آپ مجھ سے تو نظریں کیوں مجھ پر جمائے کھڑے ہیں؟ کھانے کا ارادہ ہے؟
بیوی اگر اس قدر خوبصورت ہو تو کھا جانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اذہان شاہ کا دل بہک رہا تھا، آنکھوں میں جذبات کا سمندر واضح تھا۔ اذہان پلیز مان جائیں۔ ماورا نے پیچھے کھڑے ہوتے اس کے گرد حصار بنا کر پشت پر رخسار ٹکایا۔ اذہان نے رخ اس کی طرف موڑا۔ جب بیوی پیار بھرے انداز میں اظہار محبت کرے گی اسی پل مان جاؤں گا۔ اس کی انوکھی فرمائش پر ماورا شرم سے سرخ ہوتی نظریں جھکا گئی۔ جانے اظہار محبت کرنا مشکل ہے بیوی، رخصتی کی رات اظہار محبت کروں گی آپ سے۔ ماورا کو اذہان سے بے انتہا شرم محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی، اس کے پاس کوئی اور جگہ نہ تھی چھپنے کے لیے۔ ٹھیک ہے پھر میں بھی رخصتی کی رات ہی اپنی خفگی دور کروں گا۔ اذہان کی بیوی اپنا حصار اس پر سخت کر گیا۔ ناراضگی قائم رکھنی ہے اور نزدیکی بھی۔ دس از ناٹ فیئر شوہر جی۔ نائس بیوی۔ اذہان کے وجود کے پور پور میں صلاحیت اتری تھی۔ بیوی کا نرم لہجہ، پیار بھرا انداز، اظہار محبت شوہر کے سکون کا باعث بنتا ہے۔ اس کے دل میں بیوی اپنی دائمی جگہ بنا لیتی ہے۔ ماورا اس کے چوڑے سینے پر ٹھوڑی ٹکائے اپنے محرم کے خوبصورت نقش دیکھ رہی تھی۔ بیوی پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہو مجھے۔ آپ کی سمت جب میری نگاہ جاتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے آپ سے حسین شاید ہی اس دنیا میں کوئی ہو۔ ماورا کی آنکھوں میں خود کے لیے جذبات دیکھ اور اس کا یوں آزادانہ طور پر اظہار کرنا اذہان شاہ کے دل کی تاروں کو چھیڑ گیا تھا۔ بیوی، مجھے تمہارے ارادے رخصتی سے پہلے ہی ایک دوسرے کے قریب ہونے کے لگ رہے ہیں۔ اذہان اسے بازو میں اٹھائے بیڈ پر بٹھا کر اس کے اس قدر قریب بیٹھا تھا کہ دونوں میں 1 انچ کا فاصلہ نہ تھا۔ آپ میرے ارادے ظاہر کر رہے ہیں یا مجھ پر اشکار کر رہے ہیں شوہر جی؟ اس کے چوڑے سینے پر دباؤ ڈالتے خود سے دور کرنا چاہا۔ کیا ہوا بیوی؟ کچھ دیر پہلے تو پیچھے سے حصار باندھا جا رہا تھا، گود میں سر رکھ کر لیٹا جا رہا تھا، اپنے شوہر جی کو اپنی خوبصورت ادائیں دکھا کر پگھلانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اب آپ کا شوہر بہک گیا ہے تو آپ اسے خود سے دور کر رہی ہیں، یہ ناانصافی ہے میرے ساتھ بیوی۔ اذہان نرمی سے اس کی شہرگ کو چھوا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اسما نے اذہان کے کان پکڑ کے اسے ماورا سے دور کیا۔ درد سے کراہتے وہ اسما کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ گیا۔ چھوٹی امی، میں نہیں، آپ کی بہو میرے کمرے میں آئی ہے۔ اذہان نے اپنی چھوٹی امی کو یاد دلانا چاہا کہ یہ اس کا کمرہ ہے۔ امی، میں تو ان کی ناراضگی ختم کرنے آئی تھی، اسما کو خفگی سے خود کی طرف دیکھتے جھٹ سے بولی تھی۔ اذہان کا اس کو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے دیکھ منہ کھل گیا۔ چلو اپنے کمرے میں۔ رخصتی سے پہلے مجھے تم دونوں ایک دوسرے کے آس پاس بھی بھٹکتے نظر نہیں آنے چاہیے۔ ماورا کا ہاتھ پکڑے اسما اسے باہر لے گئی۔ سارا موڈ خراب کر دیا چھوٹی امی نے۔ اذہان اوندھے منہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ رضا، نیہا کمرے میں داخل ہوئی۔ رضا کا رخ اس کی مخالف سمت تھا، چہرے پر غصے سے سرخی چھائی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر بے شمار بل نمودار ہوئے تھے۔ نیہا کی آواز پر، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ آواز کے ساتھ چہرے پر بھی معصومیت تھی۔ میں اس معصومیت کی وجہ جان سکتا ہوں؟ لہجہ سرد تھا، وہ ہنوز رخ موڑے کھڑا تھا۔ ویٹ اے منٹ، میں تمہاری بات عرف لیم ایکسکیوز بیان کرتا ہوں۔ ہمیں لگا تھا کہ پارٹی کالج میں ہے، وہاں جا کر معلوم ہوا کہ پارٹی پلیس لاہور میں ڈیسائیڈ کی گئی ہے۔ بلا بلا، اور کچھ کہنا ہے؟ رضا کے لہجے میں پہلی مرتبہ نیہا کو اکتاہٹ محسوس ہوئی تھی۔ اکتا گئے ہیں آپ مجھ سے؟ ڈلتے ہوئے لہجے میں استفادہ کیا۔
تم عورتیں باہر کے ماحول سے انجان ہوتی ہو، تمہیں نہیں علم وہاں وہ درندہ تمہارے ساتھ۔ رضا نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ اپنے باپ کے پاس نہ رہا تھا، لیکن وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ آپ جانتے ہیں وہ لوگ کون تھے؟ رضا اپنی زبان کو فقر لگا گیا۔ بے ساختہ اسے آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ وہ ہنوز رخ موڑے کھڑا تھا۔ میں نے آپ سے باہر بدتمیزی کی، اس کے لیے پلیز یہ سوری لفظ مت کہنا۔ نفرت ہے مجھے اس لفظ سے۔ تم نے جو مائنڈ سیٹ کیا تھا تم نے کر لیا، اور اب اس بات کو اور کھینچنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو اسے یہیں پر ختم کر دو۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے اپنے بال بنانے لگا۔ وہ اس وقت ڈارک براؤن شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ رضا، بے رخی مت دکھائیں مجھے۔ نیہا بے جان قدم اس کی طرف بڑھانے لگی، جب رضا نے اسے ہاتھ کے اشارے سے وہیں رکنے کا کہا۔ نیہا، جب تک ہماری رخصتی نہیں ہو جاتی بہتر یہی ہے کہ ہم فاصلہ قائم رکھیں۔ میرے کمرے میں آج کے بعد مت آنا۔ رضا نے محبت باش نظروں سے اس کی طرف دیکھتے کہا تھا، لیکن اس کے لہجے میں محبت نہ تھی۔ اس کا لہجہ برفیلے علاقوں کی طرح سرد تھا۔ رضا، میں جانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اتنی بڑی سزا مت دیں مجھے، انجانے میں ہو جاتی ہیں سب سے غلطیاں۔ میں بیوی ہوں آپ کی، آپ سے بات کرنے کا حق ہے مجھے۔ نیہا تکلیف سے مسکراتے کہہ رہی تھی۔ رضا کا انداز واضح کر رہا تھا کہ وہ مزید اس سے بات نہیں کرنا چاہتا، جیسے اس کا دل نیہا سے بھر چکا ہے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے نیہا، رخصتی سے پہلے یوں کھلے عام ایک دوسرے کے کمرے میں جانا مجھے نہیں پسند یہ سب کچھ۔ آئندہ میرے کمرے میں آنے سے احتیاط کرنا۔ رضا اسے کوہنیوں سے پکڑتے اپنے قریب تر کر گیا، کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میری عادت مت ڈالو، یہ نہ ہو ایک دن تمہیں پچھتاوا آن گھیرے، اس وقت تمہیں مجھ سے نفرت ہوگی۔ عادت ایک مرض ہے جس کی دوا صرف وہ شخص ہوتا ہے جس کے ہم عادی ہوتے ہیں۔ دونوں کی آنکھوں میں لال ڈوڑے صاف نمایاں ہو رہے تھے۔ نیہا کے آنسو بہتے رضا کے بازوؤں کو گیلا کر رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نیہا اس کی عادی ہو۔ جب اسے اصلیت معلوم ہونی تھی کہ وہ اس کے باپ کے قاتل کا بیٹا ہے، وہ اسی پل اس سے دور ہو جائے گی۔ ماضی جب حال میں داخل ہونے لگے، وہ ہمارے حال اور مستقبل دونوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے۔ انسان کی خوشیاں کسی گہرے کنویں میں دب کر رہ جاتی ہیں جس کے اوپر غم کا سایہ ہو، اور آپ غم میں ڈوبے بغیر خوشیاں حاصل نہ کر پائیں۔ رضا، ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے آپ سے نفرت کیوں ہوگی؟ آپ میرے محرم ہیں، میری ہر خوشی آپ سے ہے، مجھے آپ کی ہی عادت ہوگی نا؟ نیہا رضا کے گرد حصار بناتے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ رضا خانزادہ اضطراب سی کیفیت میں آئینے میں نظر آتا اپنا اور نیہا کا عکس دیکھنے لگا۔ وہ دونوں مکمل لگ رہے تھے ایک دوسرے کے قریب۔ ایک ٹھنڈی آہ خارج کرتے، کندھوں سے تھامتے، خود سے دور کرتے قدم پیچھے کو بڑھائے تھے۔ میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ نیہا، جا سکتی ہو تم۔ سرد لہجہ اپناتے وہ رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ ایسی کون سی وجہ ہے رضا جس کی وجہ سے آپ مجھے خود سے دور رہنے کا کہہ رہے ہیں؟ ایک دفعہ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی؟ میں نے کیا کہا ہے؟ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر ناؤ۔ رضا واس پکڑ کر نیچے گراتے گرجا تھا۔ نیہا سہم کر دروازے کے ساتھ جا لگی۔ رضا کا وحشی انداز اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ آپ پچھتائیں گے اپنے رویے پر رضا۔ نیہا روتی ہوئی بھاگتے کمرے سے باہر چلے گئی۔ جب سے اپنے باپ کی اصلیت معلوم ہوئی ہے تب سے ہی پچھتا رہا ہوں، اور پچھتانے کو کچھ نہیں رہا میرے پاس۔ آنکھوں میں تکلیف، لبوں پر مسکراہٹ سجائے وہ دروازے کو دیکھ رہا تھا۔
وہ اپنا عادی کسی کو بھی نہیں بنانا چاہتا تھا۔ ایک نہ ایک دن تم پر حقیقت آشکار ہو جائے گی، پھر تمہارے راستے علیحدہ اور میرے علیحدہ، تم میری طرف دیکھنا تک پسند نہیں کرو گی۔ دراز سے نیہا اور اپنے نکاح کی تصویر نکال کر اس پر لب رکھے تھے۔ کاش نیہا میں رضا شداور خان کا بیٹا نہ ہوتا۔ رضا خان زیادہ یہ بھول گیا تھا کہ کاش اور اگر بولنا اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ ہمارے گھر کے مردوں کے دماغ خراب ہو گئے ہیں، فضول میں منہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، امی اور بڑی امی سے ناراضگی بنتی تھی ان کی، کیونکہ وہ میچور تھی، لیکن باقی سب لڑکیاں وہ میچور نہیں ہیں تو کس بات پر منہ پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہیں الہام تو نہیں ہونا تھا کہ وہاں ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا؟ سیان کمرے میں چکر لگاتے تلملاتے ہوئے اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ ویسے جو بھی ہے، ان کی بیویاں انہیں منانے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے پھر رہی ہیں۔ ایک میری بیوی ہے جسے ہوش ہی نہیں ہے کہ میرا کوئی شوہر بھی ہے۔ سیان بیڈ پر بیٹھتے ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ ٹھکا گیا۔ کوئی بات نہیں، میری بیوی مجھے منانے نہیں آئی تو میں اس کا حال پوچھ لیتا ہوں جا کے۔ سیان مسکراتے ہوئے عریج کے کمرے میں داخل ہوا، جو آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے اپنے حصار میں لیا تھا۔ اس نے سختی سے آنکھیں بند کر لی۔ اس کا بھائی اسے عریج سمجھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم بہت بری بیوی ہو، سب شوہروں کو منا رہی ہیں، تم نے آ کر ایک دفعہ پوچھا تک نہیں ہے کہ مجھ سے کہ میں ناراض ہوں یا نہیں۔ سیان نے اسے کھینچ کر رخ اپنی طرف کر کے اسے کندھوں سے تھاما تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ اچھے شوہر ہیں؟ آنیہ کا دل چاہ رہا تھا اپنے بھائی کو بالوں سے پکڑ کر گول گول گھمائے، جو اپنی بیوی کو برا کہہ رہا تھا، اور وہ بیچاری رو رو کر اپنا برا حال کر کے واش روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بالکل، میں بہت اچھا شوہر ہوں، دیکھو میں تم سے ناراض بھی نہیں ہوں، باقی سب اپنی بیویوں سے ناراض ہیں۔ سیان نے آنیہ کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا۔ آنیہ بامشکل اپنی ہنسی پر کنٹرول کر رہی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کا دل چاہا اپنے بھائی کو بتا دے کہ وہ عریج نہیں ہے۔ ویسے بیوی، میں کیا سوچ رہا ہوں، پرسوں اذہان بھائی کی رخصتی ہے، ہم بھی رخصتی کروا لیں؟ اپنے بھائی کی آنکھوں میں خوشی کی چمک دیکھتے آنیہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ اوہو، میری معصوم سی بیوی کو شرمانا بھی آتا ہے۔ سیان کو اگر پتہ چل جاتا جس سے وہ اتنی پیار بھری باتیں کر رہا ہے وہ اس کی بیوی نہیں اس کی بہن ہے، اس نے وہیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا تھا۔ بہت ترسا کہ میرے بابا صاحب نے میرا نکاح تمہارے ساتھ کروایا ہے اور اب رخصتی میں دیر کروا رہے ہیں، پتہ نہیں کون سی دشمنی کی بھڑاس مجھ پر نکال رہے ہیں۔ سیان آنیہ کو اپنے سینے سے لگا کر کھڑا ہو گیا۔ آنیہ بیچاری خاموشی سے اپنے جان بھائی کے سینے سے لگی کھڑی رہی۔ آنیہ کا دل ایک پل کے لیے چاہ رہا تھا اپنے دل کا سارا غبار اسی طرح اپنے جان بھائی کے سینے سے لگ کر نکال لے، لیکن وہ اپنے جذبات کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اپنی شرٹ کو نم ہوتا محسوس کرتے سیان نے آنیہ کا چہرہ تھام کر اوپر کی طرف کیا۔ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ سیان کے پیار بھرے لہجے پر آنیہ کا دل کہہ رہا تھا رو دو اور اپنا دل ہلکا کر لو۔ سیان، عریج واش روم سے باہر نکلتی تیزی سے سیان کے سینے سے لگی تھی۔ سیان آنکھیں پھاڑے اپنی بہن اور اپنی بیوی کو دیکھنے لگا۔ یکدم آنیہ کا قہقہ کمرے میں گونجا تھا۔ جان بھائی، کبھی مجھ سے اتنے پیار بھرے لہجے میں بات نہیں کی جتنا آپ مجھے میری بھابھی صاحبہ سمجھ کر بات کر رہے تھے۔ آنیہ کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر آنکھیں چھوٹی کر کے سیان کو دیکھنے لگی۔
سیان کا سر چکرانے لگ گیا، یہ سوچ کر کہ وہ اتنی بے باک باتیں اپنی بہن سے کر گیا تھا۔ سیان شاہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا بیڈ پر گر گیا۔ جان بھائی، سیان! وہ دونوں ایک ساتھ چلائی تھی۔ سیان کے دائیں اور بائیں جانب بیٹھتے اس کے رخسار تھپتھپانے لگی۔ چوہیا، پانی پکڑو! آنیا نے اپنے بھائی کے رخسار تھپتھپاتے ہوئے پانی کی طرف اشارہ کیا۔ آپی، پانی کیا کرنا ہے؟ اریج روندو چہرہ بنا کر آنیا سے پوچھ رہی تھی۔ تمہارے شوہر کے سر پر انڈیلنا ہے میں نے، آنیا جل کر بولی تھی۔ اریج نے سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا جگ اٹھا کر سیان کے سر پر سارا کا سارا انڈیل دیا۔ سیان ہڑبڑا کر اٹھ کے بیٹھتے لمبے سانس لینے لگا۔ تم دونوں مجھے ایک بات بتاؤ، کون سی دشمنی مجھ سے پوری کر رہی ہو؟ بات کرتے ہوئے درمیان میں لمبے سانس لے کر کچھ پل کے لیے خاموش ہو کر پھر بات کو مکمل کیا۔ بھائی، میں نے چوہیا کو کہا تھا پانی کا گلاس پکڑائے، آنیا نے اریج کی طرف اشارہ کیا۔ سیان بھائی، سیان، میں نے آپی سے پوچھا پانی کیا کرنا ہے؟ آپی نے مجھے کہا کہ تمہارے شوہر کے سر پر انڈیلنا ہے، تو میں نے آپ کے سر پر پانی کا جگ انڈیل دیا۔ اریج معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے کہہ رہی تھی۔ سیان کو ایک دفعہ پھر اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں سن ہو چکے تھے۔ گڈو، جب تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری بھابھی معصومیت کی مورت ہیں تو تم نے اسے کیوں کہا کہ تمہارے شوہر کے سر پر انڈیلنا ہے پانی؟ سیان کو اریج سے زیادہ آنیا پر غصہ آ رہا تھا۔ سوری بھائی، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ چوہیا یہ سب کر دے گی۔ ٹھیک ہے، یہ بات میں مان لیتا ہوں، تمہیں نہیں پتا تھا کہ اریج میرے سر پر پانی پھینک دے گی۔ تمہیں شرم نہیں آئی تھی؟ خاموش رہتے ہوئے بتا نہیں سکتی تھی تم کہ میں آپ کی بہن ہوں؟ آنیا لبوں پر ہاتھ جما کر شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ ایک طرف اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ دل کھول کر ہنسے۔ خبردار، آئندہ تم دونوں نے ایک جیسے کپڑے پہنے، آگ لگا دوں گا تم دونوں کے سیم کپڑوں کو۔ سیان دونوں کو خود سے دور جھٹک کر تلملاتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ آپی، آپ کی وجہ سے سیان مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اریج بھی روندو منہ بنائے غصے سے آنیا کی طرف دیکھتے کمرے سے باہر چلی گئی۔ آنیا کندھے اچکا کر بیڈ پر لیٹنے لگی، اپنی کمر کو گیلی محسوس کرتے ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھتے اپنا سر تھام گئی۔ بوس! داؤد آفس میں داخل ہوتے اونچی آواز میں شداور کو پکارتے اپنے دونوں بازو اطراف میں پھیلا گیا۔ پریشانی میں بھی داؤد کو دیکھتے شداور کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ چیئر سے اٹھتے داؤد کے گلے لگا۔ زیادہ لمبا نہیں ہو گیا تھا تمہارا کام؟ شداور نے اس کی پیٹھ پر ہلکی سی چپت لگائی۔ وہ کام کے سلسلے میں بیرون ملک گیا تھا، 2 سال بعد اس کی واپسی ہوئی تھی۔ بوس، سب ٹھیک ہے؟ شداور کی پیشانی پر بل دیکھتے داؤد نے استفادہ کیا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے داؤد، جس پارس شاہ کو ہم مرا ہوا سمجھ رہے تھے وہ زندہ ہے، مراد شاہ کا پوتا ڈیول ہے۔ ڈیول ڈیمن کے بارے میں سوچتے ہی شداور کی پیشانی کی رگیں ابھری تھی، ٹیبل پر پڑی ساری چیزیں ہاتھ مار کر زمین پر بوس کر دی۔ بوس، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نے اس قدر اس کی بری حالت کی تھی کہ اس کا زندہ بچنا ناممکن تھا۔ حیرت سے داؤد کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے حیرانگی سے شداور کو دیکھنے لگا۔ شداور کرسی پر بیٹھتے اس کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گیا۔ میرا بھی یہی حال تھا اس وقت جب میں نے اسے دیکھا تھا۔ میری بیٹی زندہ ہے۔ داؤد بند آنکھوں سے ایک آنسو گر کر داڑھی میں جذب ہوا۔ آپ کی بیٹی؟ داؤد کو شوق پہ شوق ملتا جا رہا تھا۔ پہلے پارس شاہ، اب شداور کی بیٹی۔ جب وہ بیرون ملک تھا اسے معلوم ہوا تھا کہ مراد شاہ کے جس پوتے کو انہوں نے نرس سے کہہ کر مروا دیا ہے وہ زندہ ہے۔
بوس، مراد شاہ کے جس پوتے کو ہم نے نرس سے کہہ کر مروا دیا تھا وہ زندہ ہے۔ داؤد کی بات پر شداور جھٹ سے آنکھیں کھول کر بیٹھ گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ سب کچھ میری سوچ کے برعکس ہو رہا ہے۔ شداور پریشانی سے آفس میں چکر لگانے لگا۔ بوس، مجھے ایک اور بات معلوم ہوئی ہے۔ داؤد اس پر ایک اور بم پھوڑنے والا تھا۔ کون سی؟ آئیبرو اچکا کر داؤد کو دیکھا۔ وہ لمبا سانس لیتے خود کو الفاظ ادا کرنے کے لیے تیار کرنے لگا۔ جس نے ہمارے گودام کو بم لگا کر اڑا دیا تھا وہ شاہ خاندان کی بیٹی ہے۔ شاہ خاندان کی 3 بیٹیاں تھیں، ایک کو ہم نے مروا دیا۔ داؤد، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ مراد شاہ کی بیٹی یا پھر سجاد شاہ کی بیٹی؟ شداور اسے گریبان سے پکڑا پھنکارا تھا۔ یہ مجھے نہیں معلوم بوس، میرے علم میں صرف یہی بات آئی ہے کہ وہ شاہ خاندان کی بیٹی ہے۔ داؤد نے نرمی سے اپنا گریبان چھڑوایا۔ شداور اضطراب کی کیفیت میں دوبارہ آفس میں چکر لگانا شروع ہو گیا۔ یہ سب بہت بڑی گیم کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ داؤد، لیکن یہ سب بھول گئے ہیں کہ شداور خان بہت پرانا اور پکا کھلاڑی ہے۔ اس سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ کون سا پتا کہاں پھینکنا ہے۔ شداور اپنی گردن ٹیڑھی کیے اپنی سبز آنکھیں زمین پر گاڑے بیٹھا تھا۔ وہ اب کوئی نئی چال چلنے والا تھا۔ داؤد، پتہ کرواؤ میری نور جان کو فارم ہاؤس سے کس نے غائب کیا ہے؟ انداز حکمیہ تھا۔ جی بوس، میں جلد از جلد پتہ کروانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ داؤد شداور کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھ کر صوفے پر بیٹھا تھا۔ وہ دونوں 24 سال سے ایک دوسرے کے ساتھ تھے، ایک دوسرے کے پارٹنر بن کر۔ داؤد، مجھے اپنی زندگی میں ایک چیز کا پچھتاوا ہمیشہ رہے گا کہ میں اپنی بیٹی کو پیار نہیں کر سکا، اسے خود سے بدگمان کیا میں نے۔ شداور اپنا سر تھام گیا۔ وہ چاہے لاکھ برا سہی، لیکن اپنی بیٹی کے معاملے میں وہ نہایت رحم دل تھا۔ 13 سال سے اس کے دل میں یہ خلش تھی کہ کاش وہ اپنی بیٹی کے دل میں خود کے لیے جگہ بنا پاتا تو آج وہ اس کے پاس ہوتی۔ بابا، میں اپنی بیوی کو لینے جا رہا ہوں، ولید عالم ملک کے کمرے میں داخل ہوتے اونچی آواز میں بولا تھا۔ صبر نامی چیز نہیں ہے تم میں؟ مشکل سے 3 دن ہوئے ہیں تمہاری بیوی کو وہاں رہتے ہوئے، اور اگر تمہیں یاد ہو تو احمد شاہ نے کہا تھا رخصتی سے پہلے نسلیحان یہاں پر نہیں آئے گی۔ ولید ملک اپنے بیٹے کو سڑتا پاؤں تک دیکھ رہے تھے۔ وہ کچھ دن اپنی بیوی سے دوری برداشت نہیں کر سکا تھا۔ آج کل کے بچوں میں صبر نامی چیز ہے ہی نہیں، عالم ملک نے جلتے ہوئے دل میں سوچا تھا۔ ٹھیک ہے، میری بیوی کو انہوں نے وہاں رکھنا ہے، رکھے، میں اپنی بہن کو لینے جا رہا ہوں۔ ہمارا گھر سنسان ہو کر رہ گیا ہے۔ ایک بہن کو جی ارسلان صاحب لے گئے ہیں، دوسری کو آپ وہاں چھوڑ آئے ہیں، میری بیوی کو وہاں رکھنے کی رضامندی آپ دے آئے ہیں۔ ایک کام کریں، اپنی بیوی کو بھی وہاں چھوڑ آئیں۔ ولید ملک بولنے پر آیا تو بولتا ہی چلا گیا۔ وہ دماغ سے پیدل ہو چکا تھا جل کر کہ میری بیوی نہ جانے کتنی دیر اور مجھ سے دور رہے گی۔ بولنے سے پہلے سوچ سمجھ کر بولا کرو کہ کیا بکواس اور کس کے سامنے کر رہے ہو۔ عالم ملک ناراضگی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ بابا، میرم کو وہاں سے لے کر آئیں اور مجھے رخصتی چاہیے۔ ولید ملک عالم ملک کے پاس بیٹھتے ان کی ٹانگیں دبانے لگا۔ اپنے بیٹے کے مسکے لگانے پر ولید ملک نے اپنی بیگم کی طرف دیکھا جو اپنی مسکراہٹ دبا رہی تھی۔ صحیح سے دباؤ، میری ٹانگیں بہت درد ہو رہی ہیں۔ ولید ملک جو اپنی ٹانگوں کو فولڈ کیے بیٹھے تھے انہیں سیدھا کرتے ارسا بیگم کے کندھے کے ساتھ سر ٹکا کر چہرے کا رخ دوسری طرف کر گئیں۔ بابا پلیز میری رخصتی کروا دیں۔ ولید عالم ملک کی ٹانگیں 5 منٹ دبانے کے بعد ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔
ولی میں ان سے بات نہیں کر سکتا فی الوقت اس بارے میں، کیونکہ مجھے ان کا رخصتی کروانے کا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا۔ بابا یہ غلط بات ہے، میری بہن کو نکاح کرواتے ہی اپنے ساتھ لے گیا تھا، وہ بارات لے کر آیا، نہ ہی ولیمہ کروایا، ویسے ہی اٹھا کر لے گیا میری بہن کو، اور میری دفعہ انہیں رخصتی یاد آ رہی ہے کہ جی ہم دھوم دھام سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ احمد شاہ کی نقل اتارتے چہرے کے الٹے سیدھے زاویے بنا کر بول رہا تھا، شرم کرو، بڑے ہیں وہ تم سے۔ عالم ملک کے ڈانٹنے پر معصومانہ چہرہ بنا کر ولید اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ عرصہ بیگم نے کندھے اچکا دیے۔ اس کی مجبوری تھی تمہاری بہن کو نکاح کرواتے ہی اپنے ساتھ لے جانے کی، تمہاری طرح وہ ترسا ہوا شوہر نہیں ہے۔ عالم ملک نے ترسا ہوا پر زور دیتے گھور کر ولید کو دیکھا۔ بابا میں ترسا ہوا نہیں ہوں۔ ولید کا منہ کھل گیا خود کے لیے ایسے الفاظ سن کر۔ ایک شرط پر میں رخصتی کی بات کروں گا احمد شاہ سے، اگر تم اپنی ماں کو منا لو تو۔ عالم ملک نے ولید کے کان کے قریب جھکتے سرگوشی کی تھی۔ عرصہ بیگم عالم ملک سے خفا تھی کیونکہ انہوں نے بن بتائے ان کی بیٹی کو ارسلان شاہ کے حوالے کر دیا تھا، اور یہ تک بتانا ضروری نہیں سمجھا تھا کہ ارسلان شاہ ہی پارس شاہ ہے۔ امی آپ نے ناانصافی کی ہے میرے ساتھ۔ کیسی ناانصافی ولی بیٹا؟ عرصہ بیگم اداس ہو گئی۔ میرم کے پاس اس کی بہن ہے انیزہ، ان دونوں کا بھائی میں ہوں، یعنی کہ ان دونوں کے پاس بھائی اور بہن بھی ہیں۔ میرے ساتھ آپ لوگوں نے ناانصافی کی ہے، میرے پاس بہن تو ہے لیکن بھائی نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا، مجھے بھائی لا کر دیں۔ عرصہ بیگم منہ کھولے آنکھیں بار بار چپک کر یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ان کا بیٹا 23 سال کا ہونے کے باوجود بھائی کی ضد کر رہا ہے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں میری طرف امی؟ مجھے انصاف چاہیے، مجھے بھائی چاہیے، انصاف دیں مجھے بھی۔ عالم ملک عرصہ بیگم کا منہ کھلا دیکھ اور ولید کی بات سن کر بمشکل اپنے قہقہے پر ضبط کیے بیٹھے تھے۔ ولی میں نے تو تمہاری ماں سے کہا تھا کہ ہمیں ایک اور بچہ کر لینا چاہیے، لیکن تمہاری ماں ضد پر تھی۔ بیٹا بھی ہے ہمارے پاس، بیٹی بھی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے سب سے بڑا ہاتھ اس میں تمہاری ماں کا ہے۔ عرصہ بیگم کے کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ وہ دونوں باپ بیٹوں کی بے شرمی پر بے ساختہ وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ کچھ تو شرم کر لیں آپ دونوں باپ بیٹے۔ عرصہ بیگم کانوں سے ہاتھ ہٹاتے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ ولی اپنے بابا کو اشارہ کر کے چلا گیا، آگے کا کام آپ کا ہے۔ بیگم ہمیں ولی کی بات کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ عالم سیدھی طرح کہہ دیں کہ آپ بھی ان شوہروں میں شمار ہونا چاہتے ہیں جو اپنی بیویوں سے مار کھاتے ہیں۔ عرصہ بیگم نے سائڈ ٹیبل پر پڑا لیمپ اٹھا کر ان کے سامنے کیا۔ بیگم آپ کو شرم نہیں آئے گی اپنے مجازی خدا کو مارتے ہوئے؟ عالم ملک نے نرمی سے عرصہ بیگم کا ہاتھ پکڑتے لیمپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر زبردستی اپنے سینے سے لگایا۔ اپنی خفگی ختم کر دیں بیگم، اس وقت جو مجھے اپنی اولاد کے لیے بہتر لگا میں نے کیا، اور ولید مجھ سے اس بات پر ناراض ہو رہا تھا کہ میں نے میرم کو وہاں رہنے کی اجازت کیوں دی۔ اگر سچ کہوں تو بیگم ہماری بیٹیاں ہمارے گھر محفوظ نہیں تھیں۔ جب تک میری بیٹیوں کو اس گھر میں خطرہ ہے میں انہیں یہاں واپس نہیں لاؤں گا۔ عالم ملک نے اپنی گرفت عرصہ بیگم پر مضبوط کی تھی۔ ارسلان نے عالم ملک سے کہا تھا کہ میرم کو یہیں پر رہنے دیں، کیونکہ شداور انیزہ کو پکڑنے کے لیے ان کے گھر حملہ کروا سکتا تھا، جس کے باعث میرم کی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ آئندہ آپ مجھ سے کچھ نہیں چھپائیں گے۔ عالم ملک مسکراتے ہوئے حامی میں سر ہلا گئے۔ امید کرتی ہوں پیارے ریڈرز آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئے گی، اور انشاءاللہ آگے بھی آپ کو ناول
اچھا لگے گا۔ آج کی ایپیسوڈ پر سب نے رسپانس دینا ہے، کل کی طرح نہیں کرنا۔ کسی کا بھی رسپانس اچھا نہیں تھا۔ آپ کی وجہ سے ناول زیادہ لیٹ ہو رہا ہے کیونکہ آپ رسپانس اچھا نہیں دیتے اور پھر میرا ایپیسوڈ لمبی لکھنے کا دل بھی نہیں چاہتا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کل انشاءاللہ اس کا پارٹ 2 اپلوڈ ہوگا۔